سے اسناد ہوتی جا رہی ہے، ہر طرف سے اسلام پر یلغاریں ہو رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو ملک سے باہر نکالنے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کہیں ہماری اقدار و روایات اور تاریخیات کو مخدوش کرنے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو غلامی و محکومی کی ذلت آمیز آہنی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے کوشاں ہے اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنزل و انحطاط کا شکار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آئے؟ جمنستان اسلام پر غزا کیوں کرائی؟ دوستو، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائیں تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے۔ مسلمان اپنی گراں قدر پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور مسلم معاشرے سے اتحاد و اتفاق کی دولت لٹ گئی ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اتحاد و اتفاق عظیم سرمایہ ہے، معاشرے کی سربلندی کے لیے عظیم دولت ہے۔ چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، جب تک ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے دور تھی، جب تک مسلم معاشرے میں تعصب و اناد اور گروہی عصبیت کی کوئی گنجائش نہ تھی، تو اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، دریا اور سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی، اسلامی اقتدار رشک انگیز تھا، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ اقبال مرحوم نے اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سر روا ہمارا۔ لیکن اے مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگایا، ہم ذلت و پستی کے غار میں جا گرے، جب سے ہمارا آپسی اتحاد ختم ہوا، ہم محکومی و غلامی کی زندگی جینے لگے، جب سے ہمارے معاشرے میں فرقہ پروری شروع ہوئی، بزدلی اور پست حسبت نے ہمارا محاصرہ کر لیا، جب سے ہمارے درمیان انتشار شروع ہوا، شجاعت و جوانمردی ایک داستان پائینہ بن کر رہ گئی، ہماری عزت و آبرو کا جنازہ اٹھ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی، ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ دوستو، گردش ایام نے ہمیں بیدار کیا تھا، نزاکت وقت نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا تھا، معاشرے کی تباہی ہمارے دلوں کو دستک دے رہی تھی، ملت اسلامیہ کا زوال ہمیں جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن افسوس ہم نے انصری کر دی، واقعے کو افسانے کا درجہ دے دیا، معاشرے کو تباہ ہوتے دیکھا، لیکن پھر بھی خود کو معمول و محفوظ سمجھا۔ اتحاد و ہم آہنگی کا چراغ بجھ رہا تھا، لیکن ہم اپنے گھر کا چراغ جلانے میں مصروف تھے، مسلم معاشرے کا گلزار ویران ہو رہا تھا اور ہم اپنے گھر کا آشیانہ سجانے میں لگے تھے۔ ہمیں یہ یاد ہی نہ رہا کہ فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ مسلمانوں، ذرا ہوش میں آئیے، اتحاد و اتفاق کی دولت کو سنبھالیے اور ملت اسلامیہ پر رحم کر کے اپنی صفوں کو متحد کیجئے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں دوری کیوں ہے؟ ہمیں اختلاف کے کانٹے میں کیوں بج رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں انتشار کہاں سے آیا؟ مسلم معاشرے کا گلزار ویران کیوں ہوا؟ ذرا غور کیجئے، قرآن نے ہمیں متوجہ کر کے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ